پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس ذوالقرنین کے قصے سے متعلق ہے۔ سورہ کہف میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک سے زائد بار کہا کہ اس میں 4 قصے مذکور ہیں اور چاروں کا تعلق انسان کو لاحق ہونے والے 4 فتنوں سے ہے۔ دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ اور منصب کا فتنہ۔ تو ذوالقرنین کے قصے کا جو تعلق ہے وہ تعلق منصب کے فتنے سے متعلق ہے۔ یہ سورہ کہف میں مذکور جو ہیں وہ 4تھا قصہ ہے۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر ایک مسلمان بادشاہ، ایک بڑے عادل اور نیک حاکم کے طور پر ہوا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی کی تمام صلاحیات اور صلاحیات ہی نہیں، تمام اسباب اور ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ ظاہر بات یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، لیکن اس نیک بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو اور ان وسائل کو استعمال کیا، لیکن کس چیز میں کیا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں کیا، جس کے لیے اس نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب واللہ عالم کتنے سفر کیے۔ البتہ قرآن مجید میں ان کے 3 سفر کا خصوصی ذکر آیا ہے، لیکن اس سفر سے پہلے بات یہ ذہن میں آئے، ہر انسان یہ سوچتا ہوگا کہ آخر یہ ذوالقرنین ہے کون، کہاں کے رہنے والے تھے، کس زمانے میں تھے، ان کے مکان کہاں تھا، ان کی اصل اور نسل کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اس کو جاننا چاہتا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب قصوں کے بارے میں ہے کہ قصے کے ان پہلوؤں کو ذکر کرتا ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، کون تھا، کیسے تھا، کہاں تھا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں ان کے بارے میں کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے، صرف 1-2 حدیثیں آپ کو ملیں گی جن میں ذوالقرنین کا نام آ جائے گا، ان میں سے شاید ایک آدھی حدیث صحیح نکلے۔ اور قرآن مجید کے اس پارے یعنی 16ویں پارے کے یہ شروع میں جو ان کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ کہیں اور بھی ان کے بارے میں کچھ مذکور نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ داں اور مفسرین اس بارے میں بہت ہی مختلف رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے بعض لوگوں نے تو ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فرشتے تھے۔ یعنی اصل اختلاف تو یہ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ عربی تھے کہ اجمی تھے، یہ کس زمانے میں تھے یا کس صدی میں تھے، یا ان کے زمانے میں دنیا کے حالات کیا تھے، یا ان کے بارے میں یہ تفصیلات ذکر کی ہیں کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے نبی تھے کہ اللہ کے نبی صرف نیک اور صالح آدمی تھے، یعنی یہ ساری تفصیلات۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یہ کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ کے ایک فرشتے تھے۔ لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا اس مختصر سے وقت میں ان کے ذکر کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قابل ذکر ہے، اور جو ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے مناسبت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ادری اتبع لعینا کان ام لا وما ادری ذوالقرنین نبیا کان ام لا، مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے کہ نبی نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ نہیں ہے
تو ہمیں ان کے بارے میں اصل واقعہ جو اصل اس میں عبرت کی چیز ہے اس سے ہٹ کر کے اس تفصیلات میں جانا جو صرف انسان کو بہکا دے گا، بلکہ ایک ذہنی آوارگی اور ذہنی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کا معنی ہوگا، اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو میرے سمجھ میں آتی ہے واللہ عالم، اور بہت سے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ذوالقرنین اس ملک صالح کا نام ہے یا لقب ہے، اور یہ جو لقب ذو کے ساتھ آیا ہے ذوالقرنین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص عرب اور خصوصاً یمن کا رہنے والا تھا، اس لیے کہ اولاً تو یہ ترکیب عربی کی ہے، اور دوسرے آپ یمن کے بادشاہوں میں دیکھیں تو ذو اور ذا کے ساتھ ان کے بہت سے لقب ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ذو نواس، ذو یزن، اس قسم کے حکام ملتے ہیں، اس لیے قریب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، عرب کے یمن کے رہنے والے تھے، اور تبابعہ جو حکام تھے ان میں کے ایک حاکم گزرے ہیں، واللہ عالم۔ علی کل حال قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر جہاں پر ہے وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک انداز میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے لوگ ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے، تو آخر قرآن مجید میں ان کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس کا مطلب کسی سوال کے تحت آیا ہے، جس سلسلے میں کوئی صحیح روایات تو نہیں، البتہ تفسیری روایات ایسے بتاتی ہیں کہ یہود کے کہنے پر قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، یا قریش یہود کے پاس گئے اور یہ سوال کیا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ ایسا بتائیے کہ ہم سے سوال کریں تاکہ ان کا نبی ہونا یا نہ ہونا، سچا ہونا یا نہ ہونا، اسے ہم پرکھ لیں۔ تو یہود نے کہا کہ ان سے 3 سوال کرنا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ دوسرا سوال وہ چند نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو اپنے شہر سے نکل کر کہیں غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے، اور تیسرا سوال وہ طواف کا لفظ ہے، وہ حاکم کون سا ہے جس نے ساری دنیا کی سیر کیا اور ساری دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کی۔ یہ 3 سوال کیے تھے جن کا جواب قرآن مجید میں سورہ الاسراء کے آخر میں روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پھر اس کے بعد ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ جواب، اور پھر یہاں پر وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ قریش کا وہ سوال ہے جس سوال کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اور آپ کی نبوت کی صداقت کو پہچاننا چاہتے تھے۔ ذوالقرنین جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں ان کے 3 مہم کا ذکر ملتا ہے جہاں پر سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک مغرب کی طرف، دوسری مشرق کی طرف، اور تیسرے کسی اور طرف، عموماً علماء کہتے ہیں وہ شمال کی طرف، واللہ عالم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کس طرف تھی، لیکن 2 کا ذکر خصوصی طور ہے کہ مغرب کی طرف تھی۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن کے آیات سے ماخوذ اور جو مفہوم ہیں۔ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت رانی، فتوحات، علم و حکمت، اور حتیٰ کہ علم حکمت میں وہ ترقی کر جانا کہ جس کو اس وقت اگر ہم اور آپ سوچیں تو حیران رہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے مختلف اسباب اور وسائل سے نوازا تھا جس کا استعمال ذوالقرنین نے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس نے دین کی تبلیغ کے لیے کیا۔ اس کے لیے یہاں پر جیسا کہ ہم نے کہا ذوالقرنین کے 3 سفر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ سے لوگ ذی القرنین کے بارے میں ذوالقرنین سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں تمہارے سامنے ان کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ یعنی ان کا پورا ذکر نہیں، ان کی پوری جو حکومت کا معاملہ ہے، ان کی پوری جو تاریخ ہے وہ نہیں، بلکہ ان میں سے تھوڑی سی جو تفصیل ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس قدر اہم تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔
اور ایک حاکم کو, مسلمان حاکم کو, جسے اللہ تبارک و تعالی قدرت اور حکومت میں زمین پر تمکنت عطا فرماتا, اسے کیا کرنا چاہیے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں زمین میں تمکین دی, قدرت دی, قوت عطا فرمائی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہم نے انہیں ہر چیز کے سامان بھی عطایت فرمائے تھے. علم کا بھی سامان ان کے پاس تھا, ہنر بھی ان کے پاس پایا جاتا تھا, صد ان کو قائم کرنا ان کے ہنر کی دلیل ہے. مال بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا, حکومت بھی ان کو حاصل تھی, اور اسی سے بعض علماء نے استعمال اس طرح کیا وہ نبی تھے. کیوں؟ من کل شیء سببا, اس کا مطلب جہاں انہیں علم حاصل تھا وہیں نبوت بھی حاصل تھی, واللہ عالم. تو چنانچہ چونکہ انہیں ہر قسم کا سبب حاصل تھا, لہذا فاتبع سببا, فاتبع سببا یعنی اس نے اپنے سبب کو کام میں لیا, کام لگایا, یا سبب تیار کیا, سامان تیار کیا, اور اتبع اس کے پیچھے چل پڑے, گویا کہ وہ ایک راہ پر نکلے, ایک سفر کے لیے نکلے. اور یہ مقصد کیا تھا کہ ذوالقرنین نے, آپ رحمہ اللہ انہیں کہیے, رضی اللہ انہیں کہیے, جو بھی کہیے, جو سامان اللہ نے انہیں دیا تھا, ہر سامان قسم کا سامان مہیا کر کے, ہر قسم کی تیاری کر کے ایک فوج تیار کی, اور اس فوج کو اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ایک مہم پر نکلے. یہ پہلی مہم کس طرف تھی؟ وہ مغرب کی طرف تھی, یعنی پچھم کی طرف. اپنے ملک سے گویا کہ وہ پچھم طرف تھی, یہ ان کا پہلا سفر تھا. چنانچہ وہ سفر کرتے 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 مغرب کی طرف اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں کے بعد اب آبادی نہیں تھی, پانی پانی, سمندر ہی سمندر دکھائی دیا تھا. بعض علماء کہے یہ ایشیائے کوچک کی آخری حد ہے, جہاں پر سمندر بحر ایجین جو پایا جاتا ہے وہاں چل کر کے وہ مختلف جھیلوں میں بدل جایا کرتا ہے, یعنی گویا کہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو جہاں پہنچ کر کے ذوالقرنین نے دیکھا کہ اب اس کے آگے جانے کا راستہ نہیں ہے, تو وہاں پر انہیں محسوس ہوا کہ سورج گرم چشمے کے اندر اور پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ, اصل میں ہوتا کیا ہے آپ خود بھی دیکھیں, کہیں سمندر کے کنارے رہیں اور سمندر آپ کے مغرب میں رہے تو آپ دیکھیں گے سورج جب ڈوبنے لگے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نیچے ڈوب رہا ہے, اور یہ سورج جو پیلا رہتا ہے اس کا جو اثر بالکل وہ گویا کہ آگ کا ایک کوئی انگارہ ہے, یا آگ کا جو ہے ایک شعلہ ہے جس کے اندر وہ سورج ڈوب رہا ہے. اور یہ انسان جو بھی مغرب کے سورج ڈوبنے کے وقت مغرب کی طرف اپنا سمندر یا بڑا کوئی دریا ہو جس کا سلسلہ دور تک ہے اگر دیکھے تو اس کو یہ محسوس ہوگا. یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں وہاں پر کوئی گرم چشمہ تھا جس کے اندر وہ ڈوب رہا تھا. وہاں پر ذوالقرنین کو جو اصل مقصد ذکر کا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک قوم ملتی ہے جو قوم شرک اور کفر میں مبتلا تھی. یہ کون سی قوم ہے ظاہر بات اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, واللہ عالم کون سی قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ذوالقرنین کے طرف وحی کی, اگر وہ نبی رہے ہوں تو, یا ان کے دل میں یہ بات ڈالی اس علم کی بنیاد پر جو علم ان کو حاصل تھا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ اچانک پیش آئے تو اس کے اوپر عمل کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ آخر اس سلسلے میں ہمیں شریعت کی کیا رہنمائی ملتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں کون سا طریقہ اپنانے کا حکم دیتا ہے. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین, تو اس کی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نبی ساتھ رہا ہو, واللہ عالم. اس وقت کا نبی ان کے ساتھ رہا ہو, جیسا کہ بہت سے حاکموں کے ساتھ نبیوں کا ذکر ملتا ہے, واللہ عالم. یا اللہ نے جو انہیں سبب اور علم عطا کیا تھا
اس علم کو اللہ تعالیٰ نے قلنا سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہاں پر یہ اختیار دیا کہ دو صورت ہے، یا تو آپ اس کافر قوم کو قتل کر کے نیست اور نابود کر دیں، شاید یہی منصب کا جو فتنہ ہے اس کی آزمائش کا بیان یہاں پر ہے، اور یا آپ ایسا کریں کہ ان کے ساتھ حسنہ، نرمی اور بہترین اچھے سلوک کا معاملہ کرے تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو کر کے دین قبول کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے اس سلسلے میں کیا اختیار کیا؟ وہ اختیار کیا یعنی دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انہیں دونوں اختیار دیا ہے۔ تو ذوالقرنین رحمہ اللہ نے وہ دوسری صورت اختیار کی، یعنی ان کے ساتھ اچھے سلوک کا، اچھے برتاؤ کا معاملہ کریں۔ چنانچہ ذوالقرنین نے سوچا یا کہا کہ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، دعوت حق ان تک پہنچاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، جو دعوت حق کو قبول کر لے گا اس کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس کی جو آبادی ہے یہاں جو ان کی ضرورت ہے وہ ضروریات بھی ہم مہیا کر دیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ اور اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو نہ ایمان لانے کی صورت میں انہیں دنیا کے اندر بھی میں سزا دیتا ہوں، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دردناک اور برا عذاب دینے ہی والا ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم نرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، کہا وہ لوگ جو ظلم کرے گا یعنی جو ایمان نہیں لے آئے گا تو ہم عنقریب انہیں دنیا میں عذاب دیں گے، اور اللہ کا جو برا عذاب آخرت میں ہے اس تک ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا تو اس کو دو فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک تو فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کو قیامت کے دن اور آخرت میں بڑا اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے معاملات اس کے ساتھ آسان رکھیں گے، ہو سکتا ہے انہیں غلام نہیں بنائیں گے، ان سے بیگاری نہیں لیں گے، ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہوگی ان کو مہیا کریں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ مہم تو ختم ہو گئی وہاں تک۔ دوسرے مہم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی مغرب گئے، راستے میں لوگوں کو زیر کرتے رہے، ان سے جہاد کرتے رہے، یہاں تک مغرب پہنچے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مشرقی علاقوں کو فتح کرنے کا رخ کیا، اور فتح کرتے کرتے ایسی قوم تک پہنچ گئے جہاں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں تہذیبی دنیا، مہذب دنیا ختم ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ بالکل جنگلی اور غیر مہذب قسم کے لوگ تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنا گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے۔ ساتھیو تعجب نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ سفر زندگیوں کی طرف رہا ہو، ابھی ماضی قریب بلکہ آج بھی کچھ ایسے پائے جاتے ہیں قبائل وہاں پر افریقہ میں، اور صرف افریقہ میں نہیں، یہ ترکستان اور جو پہاڑی علاقے ہیں ان علاقوں میں جہاں لباس کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف آگے اور پیچھے، بلکہ وہاں سے بعد آنے والے یہ زنوج، ان کی طرف سے بعد آنے والے لوگوں نے خود مجھ سے بیان کیا کہ عورتیں جب تک شادی نہیں کرے گی ان کا اوپر کا یہ حصہ بالکل ننگا رہے گا، ننگا رہے گا، صرف یہ آگے کا حصہ جو نیچے کا ہے اسے تھوڑا سا چھپائے رکھیں گی، البتہ شادی کرنے کے بعد یہاں سے پھر اپنے آپ کو ڈھاکا کرتی ہے۔ یہ خود وہ جو وہاں کا رہنے والا اس علاقے اس نے مجھ سے بتایا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اسی طرف ان کا گزر رہا ہو جہاں کے لوگ گھر نہیں بناتے، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے وہ کہف، غاروں،
اور گفا کے اندر رہا کرتے ہیں، ان لوگ جو ہے گھر نہ بنا جاتے ہیں، نہ کپڑا پہننا جانتے ہیں، نہ کوئی سی قسم کی تہذیب ان کے اندر ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو دن میں باہر نکلا ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو علی کل حال حضرت ذوالقرنین کا گزر ان لوگوں پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنا ایک سامان تیار کر کے چلے، ایک راہ پر نکلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، یعنی اس کے آگے ان کے لیے کوئی اور راستہ نہ رہ گیا، صرف سورج طلوع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو کہا ایسی قوم کو وہاں پر پایا کہ جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے لیکن سورج سے ان کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے۔ بعض علماء نے متأخر نے استدلال کیا ہے کہ شاید یہ وہاں تک جانے کا ذکر ہو جہاں سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، 6 مہینے تک سورج دن ہی دن رہتا ہے، رات آتی ہی نہیں ہے، واللہ عالم۔ اب اس قوم کے ساتھ ذوالقرنین رحمہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، قرآن مجید میں بظاہر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بظاہر چونکہ ذوالقرنین کے اس مہم کا مقصد جو ہے دین کی تبلیغ تھی، اللہ کی مخلوق پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا تھا، اس کا مطلب اس طرف جب نکلے ہیں مشرق کی طرف تو گویا جتنے قبیلے ملے ان کو زیر کرتے کرتے جو مسلمان ہوا اس کو چھوڑ دیا، جو غیر مسلم ہوا وہ اپنے ساتھ رکھا اور اس کو بیگاری کرائے، اور لے چلتے پہنچ گئے وہاں تک۔ اور ان لوگوں کے سامنے بھی ایسا ہی معاملہ رکھا ہوگا جیسے مغرب کی قوم کے ساتھ رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں جو الفاظ کذالک آیا ہوا ہے، کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، واقعہ ایسا ہی ہے، اس سے اشارہ کذالک یعنی جیسے ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا، ہم نے انہیں توجہ دلائی کہ کیا معاملہ کرنا ہے، ایسے ان کے ساتھ بھی کرنے کا ہم نے معاملہ کیا کہ ہاں انہیں جو ہے مہذب بنائے، سکھائے، دین بتائیں، اور جو ایمان لے آئے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، جو ایمان نہ لے آئے اس کے ساتھ دوسرا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ دوسری مہم تھی ذوالقرنین کی۔ قرآن مجید کے اندر ذوالقرنین کی ایک تیسری مہم کا ذکر ہے جو سب سے زیادہ عجیب ہے، اور اس ناحیے سے بھی عجیب ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ کہاں پر ہے، کس جگہ ہے، اس کی کوئی صحیح تحدید نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ مہم اس علاقے کی جانب تھی جدھر یاجوج ماجوج لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے، جدھر سے نکل کر کے یاجوج ماجوج، یہ موقع نہیں کہ یاجوج ماجوج کی تفسیر رکھی جائے، آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں، لیکن وہ علاقہ تھا جس علاقے سے نکل کر کے یاجوج ماجوج لوگوں پر حملہ آور ہوا کرتے تھے، لوگوں پر حملہ آور ہوتے، انہیں بھاگی نقصان پہنچا کر کے اپنے علاقے میں واپس چلے جاتے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ ذوالقرنین کو ان کی بات سمجھنے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ پھر یا تو اپنی خودآگاہ صلاحیت کی بنیاد پر ذوالقرنین نے ان کی بات کو سمجھا، یا ظاہر بات اتنے بڑے حاکم ہیں تو ان کے ساتھ ترجمان بھی رہے ہوں گے، ان کے ذریعے سے پہنچا سمجھا، یا ایک جو عالمی زبان ہے جسے ہر آدمی سمجھتا ہے، دنیا کے سارے لوگ اس زبان کو سمجھتے، وہ کیا ہے؟ اشارے اور کنائے کی زبان۔ ہو سکتا ہے اس زبان میں ذوالقرنین نے ان سے خطاب کیا ہو، یعنی انہیں حق کی دعوت دی ہو، توحید کو سکھایا ہو، اللہ تعالیٰ کی اہمیت بتلائی ہو، آخرت پر ایمان کی اہمیت کو واضح کیا ہو، وہ ساری بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو دیواروں یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وجد من دونہما قوما، وہاں پر ان دونوں کے پیچھے انہیں ایک قوم ملی، لا یکادون یفقہون قولا، ایسے قوم جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھی، یعنی بات بھی نہیں سمجھتے تھے۔ علی کل حال وہاں جو موجود قوم تھی، جب حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ اپنی بات وہاں پر رکھ دیے، انہیں دعوت دی، انہیں سمجھایا،
تو وہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی باتوں کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی اور یہ بتایا کہ ان کی وجہ سے ہمیں کن پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بس اچانک آئے اور ہمارے جانوروں کو اور بچوں کو اور ساروں کو لے کر کے چلے جایا کرتے ہیں۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان یہ جو درہ ہے جسے نکل کر کے آیا کرتے ہیں، آپ یہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ پائیں، اور اگر آپ اس کے لیے چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مالی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ کہا کہ اے ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج نے زمین میں بہت فساد مچا دیا ہے، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ اس کی مزدوری دے دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں گے؟ ذوالقرنین نے ان کی اس طلب کو اس ناحیے سے تو قبول کیا کہ ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن اجرت لینے سے انکار کر دیا۔ اور ایک مومن بادشاہ ایک مومن شخص کے طریقے سے کہتے ہیں ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے میرے اختیار میں دیا ہے، جو مجھے اس زمین میں تمکن عطا کی، وہ بہت بڑی چیز ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک بات ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تم صرف اپنی قوت سے میری مدد کرو، یعنی محنت کرو، تم ہمیں کہیں باہر سے مزدور ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، افراد کی کمی ہے، تو اگر تم یہ ساتھ دیتے ہو تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ذوالقرنین دیوار تیار کرنے لگے، جو آج وہ دیوار سد سکندری کے نام سے ہمارے ہاں مشہور پائی جاتی ہے۔ اس دیوار کے لیے ساتھیوں ذوالقرنین نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑے دقیق انداز میں ہے۔ اس سے ذوالقرنین کی خداداد صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت انجینئرنگ جسے آج کہتے ہیں اس اونچے لیول تک پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ عالم آج تک لوگ حیران ہیں وہ۔ اور ظاہر بات ہے یہ اسی کا ایک عملی ثبوت تھا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے ان کے لیے، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، یعنی ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور ہر چیز کے سامان بھی عنایت فرمائے تھے۔ تو کیا ہوا؟ ذوالقرنین نے کہا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ اسی لیے ایک دلچسپ ہے، دو آدمی کے درمیان مکالمہ پیش ہوا کہ ایک صاحب تفسیر سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، وہ میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، تو انہوں نے ایک بار ایک مجلس میں کہا کہ قرآن مجید میں ہر علم ہے دین اور دنیا کا، اگر انسان اس پر غور کرے تو ایک صاحب شاید وہ بھی انجینئر وغیرہ تھے، کہیں کھدائی وغیرہ کا کام کرتے تھے، سیدھے انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہیں باندھنا ہے تو اس کے لیے کون سا علم قرآن مجید موجود ہے؟ تو انہوں نے فوراً یہ آیت سنا دی کہ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یعنی میں تم میں اور ان کے درمیان ایک مضبوط حجاب تو بناؤں گا، لیکن وہ کیسے؟ مجھے لوہے کی چادریں لا کر کے دو، لوہے کی چادریں لا کے دو۔ اور جب چادر اتنی ہو گئی کہ ساوا بین الصدفین، دونوں جو پہاڑ کی چوٹی تھی اس کے برابر جو درہ تھا برابر ہو گئی، تو کہا کہ اب اس میں آگ لگا دو۔ پھر جب آگ لگ گئی تو فرمایا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتا ہوں۔ ساتھیو اس کا خلاصہ ہم اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس الفاظ میں کہتے ہیں کہ اول تو یہ حکم دیا کہ پہاڑ کے دونوں جو درمیان میں ہیں یہ درے جو ہیں ان کو لوہے کی تختیوں سے پاٹ دو،
اوپر سے نیچے تک بالکل پاٹ دو. اور ظاہر بات ہے پاٹنے کے بعد کنارے جو ہے لکڑی یا کسی اور چیز کی ایسی دیوار ضرور بنائی گئی ہوگی تاکہ ادھر ادھر ہونا. اور جب وہ لوہے کی تختیاں پہاڑ کے برابر ہو گئیں, یعنی دونوں دہانے چوٹیاں تھیں اس کے برابر ہو گئیں, تو لکڑی کی مدد سے, کوئلے کی مدد سے اس میں آگ لگا دی گئی. اور جب آگ لگا دی گئی ظاہر بات ہے لوہا پگھل بھی جاتا ہے, لال سرخ ہو جایا کرتا ہے. جب لوہا بالکل سرخ ہو گیا اور پگھلنے کے قریب ہوا تو کہا کہ لاؤ اب اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا سیسا اس کے اوپر ڈال دیں. اس لیے کہ اب کیا ہوگا, اس میں اوپر سے نیچے جا کر کے وہ تختیاں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جم جائیں گی. اس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے پیوست ہو کر کے پہاڑ کے ساتھ بالکل مل جائے گی, یعنی پہاڑ کا گویا کہ ایک حصہ بن گئی ہیں. ساتھیوں یہ دیوار اس قدر پختہ تیار ہوئی تھی کہ یاجوج ماجوج جیسی وحشی قوم کے لیے اس کا توڑنا ایک محال کام ہو گیا تھا. اور صرف توڑنا ہی نہیں ہے, یہ دیوار اس قدر بلند تھی کہ اس وحشی قوم کے پاس اس کے اوپر چڑھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بس وہ ان دیواروں پر چڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے تھے. اور جو ایک ایمانی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دیوار کو تیار کر لینے کے بعد ذوالقرنین رحمہ اللہ نے فخر نہیں کیا, بلکہ اس مہم کی کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اپنی صلاحیت اور طاقت پر اترائے بغیر لوگوں کو یہ سبق دیا کہ ایسے موقع پر اگر کسی کو اللہ صلاحیت دیتا ہے اترانا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آخرت کو اپنے سامنے رکھنے کی لوگوں کو تلقین کی اور یہ واضح کیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے, آج کل پرسوں نرسوں ترسوں تم لوگوں کی زندگی تک, اس کے بعد تک یاجوج ماجوج اس کو توڑ نہیں سکتے. فمستطاعوا ان يظهروه ومستطاعوا له نقبا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت لے آ دے گا اور قیامت بالکل قریب ہوگی تو میرا رب اسے زمین دوز کر دے گا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. کہا صرف یہ میرے رب کی مہربانی ہے, ہاں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین بوجھ کر دے گا. جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا, گویا کہ قیامت کا آنا اور میرے رب کا یہ جو وعدہ ہے وہ حق اور سچا ہے. اور جب اس دن یہ زمین بوجھ ہو جائے گا تو وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اللہ تعالیٰ فرماتا اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے, جیسا کہ یاجوج ماجوج کے ذکر میں آپ لوگ یہ چیز جانتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر سور پھونکا جائے گا تو فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون یا انبیاء کے آخر میں فرماتا ہے حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین رحمہ اللہ کی تیسری مہم یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان اور وحشی قوم یاجوج ماجوج کے درمیان انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی جو آج بھی موجود ہے اور ابھی تک زمین دوز نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ جو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ساری دنیا کے لوگوں نے چھان ڈالی, اس کی کوئی خبر نہیں ہے, یہ قرآن مجید کو اور حدیث رسول کو ایک طرح سے جھٹلانا ہے. وہ کب وقت آئے گا, کہاں پر ہے, اس لیے کہ آج جتنی دیواروں کے چاہے سورہ سین ہے یا اور کوئی دیوار ہے, ان دیواروں کا جائزہ لیا جائے تو ان دیواروں میں یہ مادہ جس سے ذوالقرنین نے اپنے یہ تیار کیا تھا اس کے اندر یعنی لوہا اور تانبا, یہ مادہ اس میں کم پایا جا رہا ہے. واللہ عالم.
تو یہ ذوالقرنین کی ایک جو سرگزشت تھی قرآن مجید کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اگلی مجلس انشاءاللہ کسی اور قصے سے ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.